اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين للتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر کافی مومنین تشریف فرما ہیں خالق کائنات کی عظمت و کبریائی کا بآواز بلند اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کرنے اللہ اگر آپ کی طبیعتوں پہ بوجھ اور بار نہ ہو تو جو مومنین ذرا منتشر بیٹھیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ جشن کا میلاد کا ایک ماحول رہے آپ آگے تشریف لے آئیں جو دائیں بائیں بیٹھیں وہ بھی میرے قریب ہو جائیں آ جائے بھائی جان بیٹا آگے آ جاؤ بہت شکریہ آ جائے بھائی جان آگے آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں ساتھ متصل ہو جائیں بسم اللہ آ جائیں بھائی جان جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ایک ایک قدم آگے آ جائیں بہت شکریہ آپ کا بھائی جان بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں آپ کی زیارت کا پہلی دفعہ موقع ملا ہے تو میں آپ کا مہمان ہوں آپ میزبان ہیں حق کی میزبانی ادا کریں مولا آپ کو سلامت رکھے ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں
معصومین فرماتے ہیں کہ روز جمعہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بہترین عمل محمد و آل محمد پر درود کا بھیجنا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیتے ہیں. سلامت رہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. سلامت رہے. یا علی. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام، علماء کرام، طلباء اعظام، آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دن کی 3 بابرکت مناسبتیں ہیں. سب سے پہلی بابرکت مناسبت یہ ہے کہ آج کا دن روز جمعہ ہے اور یہ مبارک دن ہے، اور یہ دنوں کا سردار دن ہے. اب میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا. روز جمعہ کو سید الایام کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار دن. جاگیے گا، یہ ہے پہلی مناسبت. اب میں جملہ بھی کہتا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرتا ہوں. دنوں کے سردار دن میں سید الانبیاء کی ولادت، اس نبی کی ولادت کی مناسبت ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار. توجہ ہے یا نہیں؟ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ جہاں آج کے دن نبی صادق کی ولادت ہے، وہاں امام صادق کی بھی آمد ہے. بھائی جان، میں جملہ کہتا ہوں، قدر کیجئے گا. اللہ نے ہمیں نبی بھی سچا عطا فرمایا، امام بھی سچا عطا فرمایا. اگر آپ بیدار ہیں تو آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر جملہ ہدیہ کرتا ہوں. دنیا کے بنائے ہوئے سچے اور ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے اور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان، ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، اور خدا نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرنے کا بہترین دن جمعے کا دن ہے. آپ ماشاءاللہ نماز جمعہ پڑھ کے باوضو بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ علامات تقوی ہو نہیں سکتی. اور کسی کو اگر سچے نہیں ملتے تو آج کے دن پہ غور کر لیں. آج نبی بھی سچا آیا ہے، امام بھی سچا آیا. اس عزت کے حصول پر مل کے بلند تر صلوات پڑھنے سارے حضرات. توجہ ہے یہ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے جی. یہ پہلی مرتبہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں. بڑے لمبے چوڑے القابات بھائی نے میرے لیے بیان فرمائے، میں ان پہ ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میری سب سے بڑی عزت سعادت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والا بنایا ہے، مجھے اس ممبر حسین کا خادم بنایا ہے، اور میں اسی ممبر امام حسین علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوا. مولا سلامت رکھے. مجھے آج پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا ہے. مجھے پڑھنا جشن ہے، آج خوشی کا دن ہے، لیکن میں نے جشن وہ پڑھنا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں آیتیں بنا کے نازل فرمایا. میرا ساتھ دیں گے تو میں جملہ ہدیہ کر سکوں. میں نے قرآن سے رسول اللہ کی ولادت کو پڑھنا ہے. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟
میرا بڑا پرانا جملہ ہے اور میں اکثر یہ ممبر پہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ شیعہ حضرات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، نبی مکرم کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ ہم پر الزام لگتا ہے۔ لیکن میں اس الزام کو برسر ممبر قبول کیا کرتا ہوں کہ واقعاً ہم ان ممبروں سے امیر المؤمنین کا، امام المتقین کا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم سے کبھی یہ بھی پوچھو کہ ہم مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے کیوں ہیں؟ سار اٹھانا بھائی جان، ہم سے پوچھو کہ ہم جناب امیر کا تذکرہ زیادہ کرتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم علی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آ جائے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی جن کا 1400 سال سے ان ممبروں سے ذکر ہو رہا ہے، یہ مولا فرماتے انا عبد من عبید محمد، کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم 1400 سال سے ان ممبروں سے لوگوں کو نبی کا غلام سمجھا رہے ہیں۔ جن کی سمجھ میں غلام نہیں آتا، آقا سمجھ میں کیسے آتا؟ سلامت رہ جی۔ میں تو کہا کرتا ہوں جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہو، جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان جاگنا، آج اسی علی کے آقا کا ذکر ہے، علی کے نبی کا تذکرہ ہے، اور 17 ربیع الاول آپ کے علم ہے کہ آج میں نے مناسبتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے کتنی عزتیں آج کے دن کو عطا فرمائی ہیں، کہ جمعہ مبارک بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے اور 2 معصومین کی ولادت کا دن ہے۔ اس سے بہتر بابرکت دن نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا برسر ممبر مجھے قرآن سے نبی کا میلاد پڑھنا ہے۔ بھائی جان تھوڑا سا سر نہ ہلائیے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ہر ایک کا خطیب کا پڑھنے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تو میں چل سکوں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران، قبلہ توجہ کیجئے گا بزرگوں، قرآن مجید کا 3 سورہ اور 164 نمبر آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ پھر حوالہ سن لیں، سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ اور آیت کا نشان ہے قبلہ 164۔ خدا ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بھائی جان سر اٹھائیے گا، میری طرف دیکھیں۔ خدا فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان کیا۔ بھائی جان سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ قرآن ہے بھائی جان، لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا کہتا ہے میں نے مؤمنین پر احسان کیا ہے۔ کس بات کا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے انہی میں سے، انہی کے نفسوں میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ نہیں میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں، پھر سن لیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان میں، انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سارے بولیں، روزے جمعہ،
اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے نماز جمعہ ادا کی. مستحب ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، اور سورہ جمعہ کی پہلی آیات ہی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اگلا جملہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران کے، وہی سورہ جمعہ کے. کیا ہی خوبصورت لمحہ ہے آج کے دن کا کہ سورہ جمعہ میں بھی رسول کی آمد کا تذکرہ کیا گیا. اور روز جمعہ پیغمبر اکرم کی ولادت کا بھی دن ہے. الفاظ ایک جیسے، لیکن چونکہ میرا عنوان سورہ جمعہ نہیں ہے اس لیے میں نے صرف تبرکاً یہ آیتیں پیش کی ہیں کہ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا. اور اس آیت میں خدا فرما رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مومنین میں، بھائی جان جاگے گا، مومنین میں رسول کو مبعوث کیا. ٹھیک ہے، انہی میں سے. سر اٹھائیے گا، میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، توجہ. کن میں نبی کو بھیجا اللہ نے؟ کن میں نبی کو بھیجا؟ مومنین میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ رسول کی ولادت سے پہلے کچھ مومنین تھے جن میں اللہ نے رسول بھیجا. نہیں میں لے جا نہیں سکا جہاں لے جانا چاہتا. اللہ نے کن پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر. کس بات کا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان میں ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، مومنین میں بھیجا. توجہ کیجئے گا بھائی جان. میں تقریباً 5.5 سے 6 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، جشن صادقین پڑھنے کے لیے آیا. کن میں؟ آپ مومنین میں. اس سے آسان مثال نہیں ہو سکتی. ایک سوال کروں، میرا بڑا آسان سوال ہے. میں آپ میں جشن پڑھنے آیا، یہ سیت پور کے اس اجتماع میں جو مومنین کا اجتماع ہے بھائی جان، میں آیا آپ میں جشن پڑھنے. سوال بس اتنا ہے کہ کیا آپ میرے آنے کے بعد مومنین بنے یا مجھ سے پہلے بھی مومن تھے؟ مجھ سے پہلے مومن ہے. تو میں مومنین میں جشن پڑھنے آیا ہوں. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو خدا کہتا ہے میں نے مومنین پر احسان کیا ہے. سر اٹھائیں جی. میں نے ان میں اپنے نبی کو مبعوث کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے مومنین تھے کہ جو رسول کے آنے کے بعد مومن نہیں بنے، رسول سے پہلے مومن تھے. اور مجھے بس آج انہی مومنین کا تعارف کروانا ہے اور انہی کے ریفرنس سے مجھے آج کا یہ جشن پڑھنا ہے. بھائی جان اس کی آواز ایک جگہ کر کے چھوڑ دو. مولا آپ کو سلامت رکھے. کن پر احسان کیا اللہ نے؟ سارے بولیں. ایک مرتبہ سیدزادے کی آمد پر بلند تر صلوات پڑھ لیں سارے حضرات. سلامتی ہو. آپ کے جد کا تذکرہ ہے بھائی، ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے جی. تمام علماء حق کی عظمت کے لیے اور ان کی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. توجہ ہے. جتنے بھی سادات ہیں ان کی نظر آج کا جشن ہے، ان کے جد کا تذکرہ ہے. خدا نے کن پر احسان کیا؟ مومنین پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مومنین تھے کہ جن میں اللہ نے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مومنین کی 2 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو رسول سے پہلے مومن تھے، کچھ وہ ہیں جو رسول کے بعد مومن بنے.
جو رسول سے پہلے مومن تھے وہ قبول اسلام نہیں کریں گے، وہ اظہار اسلام کریں، اور جو رسول کے بعد مومن بنے وہ قبول اسلام کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ نے کن پر احسان کیا ہے؟ سر اٹھائیں، مومنین پر، کہ ان میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، میں بات کو بہت آسان کرتا ہوں، سارے سمجھیں گے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور حکم یہ ہے کہ کم از کم 7 آیتوں کی روزانہ تلاوت کریں، 50 آیتوں تک کی بھی روایت ہے۔ اور میں اس لیے آج یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں پیغمبر اکرم کی مناسبت سے کہ اللہ نے پورا قرآن مجید ہی رسول کی نعت بنا کے نازل فرمایا۔ پیغمبر اکرم کی نعت ہے، خدا کی قسم پورا قرآن پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ کے اظہار کی کتاب ہے۔ بلکہ میں جملہ کہا کرتا ہوں سید، میں جملہ ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول پیغمبر نبی مکرم کتابی صورت میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور قرآن لباس بشریت میں ہوتا تو مصطفیٰ ہوتا۔ سارے بولیں بھائی، سارے بولیں مل کے۔ ایک جملہ اور سن لیں، پھر آپ کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، تشنگی نہ رہ جائے اس موضوع کے حوالے سے۔ جو علماء ہیں انہوں نے پیغمبر اکرم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مختلف اعتبارات سے پیغمبر اکرم کی زندگی کو تقسیم کیا گیا، لیکن ایک اعتبار بھائی جان، ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو اس اعتبار سے بھی تقسیم کیا گیا کہ ایک پیغمبر کی ظاہری زندگی ہے اعلان رسالت سے پہلے، اور ایک اعلان رسالت کے بعد۔ جو اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی ہے وہ ہے 40 سال، اور جو اعلان رسالت کے بعد کی زندگی ہے وہ ہے 23 برس، اور ظاہراً جو قرآن نازل ہوا وہ بھی 23 برس میں نازل ہوا۔ بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جی، یہ میری طرف سے تبرک ہے، اس کو لے کے جائیے گا۔ جب اس طرح تقسیم کیا گیا، گویا خدا نے اپنے حبیب سے کہا، توجہ کیجئے گا، اس سے بڑا سیرت طیبہ کا جملہ نہیں ہو سکتا کہ گویا پیغمبر اکرم کو خدا نے کہا کہ حبیب تو 40 سال انہیں قرآن بن کے دکھا، پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنا۔ اللہ کرے آپ تک یہ بات پہنچی ہو، یعنی پہلے 40 سال پیغمبر اکرم نے قرآن بن کے دکھائے، اور اسی سیرت طیبہ کے اظہار کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اور میں نے آج وعدہ کیا جشن کس سے ہوگا؟ قرآن مجید سے۔ ایک آیت میں نے ہدیہ کی، کس کی؟ سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے کن پر احسان کیا؟ مومنین پر، کہ اللہ نے ان میں رسول کو مبعوث کیا۔ ٹھیک ہے، میں جملہ ویسے متاعن بہت کم بیان کرتا ہوں، حالات ایسے نہیں ہیں، پہلے بھی مجھ پہ 2-3 پرچے ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک جملہ ہدیہ کر کے ضرور آگے بڑھوں گا۔ جملہ زبان پہ آگے روکتا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں سمجھا دیا کہ نبی ہمیشہ آتا مومنوں میں ہے۔ نہیں، جو سمجھیں گے انہیں کے لیے جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ کن میں آتا ہے؟ مومنین میں۔ اگر کسی کے لیے تم کہنا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو پہلے اس کے خاندان کا مومن ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کن میں آتا ہے؟ مومنین میں آتا ہے۔ بھائی جان، کافروں کی اولادیں کبھی مومن نہیں، نبی بھی نہیں ہوا کرتی۔ کافروں کی اولادیں کبھی نبی نہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نبی کے والدین کافر ہوتے تو اللہ ان میں کبھی نبی کو نہ بھیجتا۔ نبی کے والدین مومن ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان،
ہمارے برادران اہل سنت کے ایک عالم ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا ایک جملہ سنیں اور پھر میں آگے جملہ لے کے جاتا ہوں. یہ جملہ آپ سمجھیں گے تو جملے کا لطف آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نبی مبعوث کیا مومنین میں، یہ کیوں مبعوث کیا؟ توجہ، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ 124 نمبر آیت سے لے کر 128 نمبر تک یہ آیتیں پڑھیے گا. اجازت ہے جی میں آیتیں پڑھوں؟ آپ بھی ثواب لیں اور میں بھی ثواب لوں. حضرت ابراہیم، میری طرف دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھائی جان میری طرف دیکھیں، جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یعنی کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ کب دعا کر رہے تھے؟ جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کعبہ بنا بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اس خدمت کو قبول فرما. اگلا جملہ بھائی جان، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار. بھائی جان آواز آ رہی ہے آپ تک؟ مجھے اور میرے بیٹے کو، مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے. کن کو قرار دے؟ مجھے اور میرے بیٹے کو. وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پروردگار صرف ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا نہ بنا، بلکہ ہماری یعنی میری اسماعیل کی ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے. یعنی میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں کیا قرار دے؟ ایک امت مسلمہ ذریت میں، یعنی میری اور اسماعیل کی ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے. وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عبادت کی معرفت عطا فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے. اگلا جملہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار جس ذریت کو تو امت مسلمہ قرار دے گا اسی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی پہلے خدا نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول ایک نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی اور کہا پروردگار مجھے بھی مسلمان، اسماعیل کو بھی مسلمان قرار دے اور پھر میری ذریت کو بھی امت مسلمہ قرار دے اور پھر اس میں ایک نبی کو بھیج دے. علماء لکھتے ہیں کہ جو مکے کے مومنین خاندان میں اللہ نے نبی کو مبعوث کیا یہ ابراہیم کی دعا کی قبولیت تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی جو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میری نسل میں یعنی وہ نسل جو اسماعیل سے چلے گی اس میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما. سر اٹھائیے گا جی. میں نے تمہیدی گفتگو ختم کر دی ہے، نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں. یہ جو نبی مبعوث ہوئے مکے کے مومنین میں یہ کس کی دعا بن کر آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے کب یہ دعا مانگی؟ جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے. اب سر اٹھائیے بھائی جان،
خدا کی قسم قیمتی جملہ سیدنا ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہیے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ یہ جو پتھر مقام ابراہیم کی صورت میں مسجد الحرام کے اندر موجود ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، کہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، دیکھا ہے آپ نے وہ چبوترے کی صورت میں، اس میں ایک پتھر ہے، جو حاجی یا معتمرین ہے وہ جانتے ہو، حجاج کرام اور معتمرین، کہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے یا نہیں؟ اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مقام ابراہیم کا قرآن میں بھی ذکر کیا۔ اللہ نے اس پتھر کو، میری طرف دیکھے گا جی، اللہ نے اس پتھر کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اس پتھر کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی طائف طواف کرنے والا طواف کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرے، آگے مقام ابراہیم ہو اور پھر بیت اللہ ہو، یعنی دائیں بائیں پیچھے جہاں بھی جگہ مل جائے، نماز طواف اسے وہاں پڑھنے کا حکم ہے۔ کہاں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور یہ مقام ابراہیم کون سا مقام ہے؟ کہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے بولیں نشان ہے۔ اللہ نے اس پتھر کو عظمت کیوں عطا فرمائی؟ اب جاگے گا جی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ اس پتھر کو اللہ نے اس لیے عظمت عطا فرمائی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے رسول کے آنے کی دعا کی ہے۔ نہیں میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں۔ اس پتھر پر دیکھیں بھائی جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کتنے پتھروں پر چلے ہوں ہے یا نہیں؟ ہزاروں پتھروں پر چلے، لیکن کسی پتھر کو یہ عظمت نہیں ملی۔ اس پتھر کو عظمت کیا ملی؟ کیوں ملی؟ کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، روایت میں ہے کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ ایسا ہے گو کا کام کرتا تھا بھائی، یہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، اور ابراہیم بیت اللہ کو بناتے جاتے تھے اور دعا بھی کرتے جاتے تھے، پروردگار قبول فرما، ہمیں مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا، اور پھر اس میں ایک رسول کو مبعوث فرما۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اس پتھر کی برابری بھلا کون کر سکتا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے رسول کے آنے کی دعا کی۔ اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس پتھر کی عظمت کی کوئی برابری کیسے کر سکتا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل نے حبیب کے آنے کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم خلیل ہے اور ہمارے رسول حبیب الہ العالمین ہے، تو ایک خلیل نے حبیب کے آنے کی دعا کی۔ اب سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں عزیزو۔ آئیے سب ڈاکٹر صاحب سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا جملہ لکھا کہ اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر رسول کے آنے کی دعا کی گئی ہے، اس لیے اس پتھر کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شیعہ کا بچہ قیامت تک آپ کو سلام کرتا، اگر اس پہ ایک جملے کا اضافہ آپ اور کر دیتے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل نے حبیب کے آنے کی دعا کی، جب کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر اس گھر کی برابری کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کی۔ بولیں توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ 12 ربیع الاول ہو یا 17، 12 ربیع الاول ہو یا 17، رسول اللہ کی ولادت علی الاطلاق شیعہ سنی مفسرین و مورخین متفق کہ رسول اللہ کی ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، شیب ابی طالب میں ہوئی۔ میں نے اس کی زیارت کی، کتاب ام النبی میں سعودیہ سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے 21 مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائی ہے مجھے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا کو اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔
بھائی جان سار اٹھائیے گا، سارے بولیں کہاں ولادت ہوئی؟ شیبے ابھی تو یعنی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ بھائی جان جس پتھر پر کھڑے ہو کر صرف رسول کے آنے کی دعا کی جائے، جب کوئی اس پتھر کی برابری نہیں کر سکتا تو اس گھر کی عظمت کو کوئی بھلا کون پا سکتا ہے؟ کہ جس گھر میں صرف دعا نہیں کی گئی، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور گھر کی عظمت گھر والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا چلیں میں اس انداز سے ہدیہ کرتا ہوں، بات آسان کروں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایک پوسٹ چل رہی ہے، یہ جیسے ہی ربیع الاول کے ایام آتے ہیں ہر سال یہ پوسٹ چلتی ہے، اور مجھے یہ پوسٹ بہت اچھی لگتی ہے، اور اس پوسٹ پہ جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ہدیہ کرو جی، بھائی جان سار اٹھائیے گا۔ دیکھیں مجلس میں اور جشن میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جشن پڑھ رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا۔ اقبال صاحب قبلہ مجلس پڑھ چکے ہیں، لیکن میں جشن پڑھوں، اور جشن میں ائمہ اور معصومین کے ذکر پر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ذرا مسکرائیے گا، چہروں پہ رونق لے کر آئیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب میں پوسٹ کے متعلق بتا رہا ہوں، پوسٹ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے پوسٹ میں کہ عید میلاد النبی وہ منائے جس کے حضرت ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہیں۔ کن سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ بولیں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ کیوں یہ بات لکھی گئی ہے؟ اس لیے لکھی گئی ہے کہ بچے کی ولادت کی مبارکباد بچے کو نہیں دی جاتی۔ کن کو دی جاتی ہے؟ سارے بولیں۔ سیت پور میں بھی یہی رواج ہے، گھر والوں کو دی جاتی ہے نا۔ اللہ مبارک کرے، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے، یہی مبارکباد گھر والوں کو دیتے۔ تو رسول کے والد تو بوقت ولادت حیات نہیں تھے، تو پھر کس کو مبارکباد دو گے؟ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ لوگوں کو ابھی تک تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاریخ ولادت کا گھر والوں سے نہیں پوچھا گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جن کے تعلقات ٹھیک ہیں، میں بڑا حیران ہوتا تھا عزیزو کہ اس وقت خانہ کعبہ موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے رسول کے آنے کی دعا مانگی، اللہ کا گھر موجود تھا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور روئے زمین پر جو سب سے بلند تر پاک و پاکیزہ گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے گھر میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس وقت کعبہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ بولیں خانہ کعبہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ جس وقت رسول اللہ کی ایک عام الفیل کو ولادت ہوئی، وہ ابرہہ والے حملے کے سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، تو اس وقت خانہ کعبہ موجود تھا۔ میرے ایک اہل سنت دوست ہیں، آپ سب انہیں جانتے، میں ان کا نام نہیں لیتا، دانستہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا آپ جشن میلاد، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کس گھر میں ہوئی؟ انہوں نے کہا مولانا ہم بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بتاتے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ کی ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور واقعاً حقیقت یہی ہے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کعبہ بھی موجود تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کعبے میں کیوں نہیں بھیجا؟ بیت اللہ موجود تھا۔ خدا کی قسم انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اس لیے اللہ نے کعبے میں نہیں بھیجا کہ رسول، مولانا اس لیے کہ رسول بن کے آ رہے تھے موحدین کے امام، مبلغ توحید، توحید کے بہترین اور اعلیٰ ترین مبلغ بن کے آ رہے تھے رسول۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ اس مبلغ توحید کو وہاں بھیجتا جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھائی جان کعبہ میں اس وقت زمانہ جاہلیت میں بت تھے، یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ اندر بت تھے یا کعبہ کے اطراف میں دیواروں پہ بت تھے، بہرحال بت تھے۔ تو اس سنی عالم نے یہ کہا کہ اللہ نے اس لیے رسول اللہ کی ولادت بیت اللہ میں نہیں کی کہ اس وقت بیت اللہ میں بت موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہاں ولادت ہوئی؟ کہنے لگے ابو طالب کے گھر میں۔ اب بے شک مسکرا کے جملہ سنیے گا، میں نے کہا مولانا گویا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی رحمان کے گھر میں بت تھے، حضرت عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ توجہ ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اور عزیزو مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ میں جتنے بھی قبیلے آباد تھے اس میں صرف ایک قبیلہ بنو ہاشم وہ تھا جس کا نہ کوئی بت تھا نہ جس میں کوئی بت پرست تھا۔ سمجھے گئے یہ جملہ جو ہدیہ کیا؟ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہاشمی خاندان تھا ان کا تاریخ میں آپ کو کوئی بت نہیں ملے گا، اور ان میں نہ کوئی بت پرست۔ ٹھیک ہے، سر اٹھائیے گا۔ بھائی جان رسول اللہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ بولیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ نے سوچا مولا علی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ بولو۔ خانہ کعبہ میں۔ بھائی جان کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ۔ سوچا کیوں ہوئی؟ کبھی سوچا کیوں ہوئی خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کیوں ہوئی؟ دیکھیں ہر ایک اپنا انداز ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے۔ میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں خود خدا سورہ مبارکہ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے ابو طالب تو نے کتنا بڑا احسان کیا کہ میرے حبیب کی ولادت کے وقت اپنا گھر دے دیا، اور احسان کا بدلہ ابو طالب یہ ہے کہ میرا حبیب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر۔ آپ کو اردو تو صحیح سمجھ میں آتی ہے نا؟ آپ پریشان ہو؟ میں بھی پنجابی ہوں، ویسے میں خطاب اردو میں کرتا ہوں، میں بہرحال پنجابی ہوں، اور میں بڑا باذوق مولوی ہوں، اور میرے تقریر کے نقطوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی شعر یا کوئی ربائی متصل ہو تو وہ میں ممبر پہ پڑھ دیا کرتا ہوں۔ مجھے اجازت ہے جی 4 مصرے پنجابی زبان کے پڑھوں، سب کا ارادہ ہے، لیکن شعر کو ہمیشہ شعر بن کے سنا جاتا ہے، اور یہ شعر شعر خدا کے بھی باپ کی شان میں۔ بھائی جان توجہ کیجئے، زوار نامی شاعر ہے، زوار نامی، اس کے 4 مصرے مجھے بڑے پسند ہیں پنجابی زبان کے۔ میں ایک لفظ بھی تشریح کا نہیں بولوں گا ورنہ اس ربائی کا لطف نہیں آئے گا، توجہ کیجئے گا، اور ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، توجہ کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی۔ حضرت عمران علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے،
حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے کنیت ہے ابو طالب. نام کیا ہے؟ حضرت عمران. سار اٹھائیے گا بھائی جان, جشن ہے, چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیں. میں نے کہا کہ تین برکتیں ہیں آج کے دن کی. توجہ, شاعر کہتا ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی اندھی سمجھو عقل مسافر ہے. جے شان عمران دی نہیں سمجھی اندھی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس. تو جالی چمکے حاجی ہیں جے چاکے پالے آئے کافر ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج حاجی حج پہ جاتا ہے, خدا کی قسم وہاں کے متوے جالی چومنے نہیں دیتے. نا دور متوے کھڑے, پولیس والے کھڑے, لیکن پھر بھی اگر جالی کو کسی کی انگلی بھی لگ جائے تو وہ کہتا ہے میرا حج قبول ہو گیا. کیوں؟ میں نے سونے کی جالی کو چھو لیا. کس کو؟ سونے کی جالی کو. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ سونے کی جالی نہیں, سونے کی جالی ہے یا نہیں؟ اور پھر حاجی اس کو لپٹ جاتے ہیں, بھائی تو بابرکت ہو گیا, تیرا ہاتھ جالیوں کو لگ گیا. جس کے اندر رسول کا جسم مطہر ہے اس جالی کو جو چھو لے کہتے ہیں اس کا حج ہو گیا. اور جو 14 سال سونے کو اپنی گود میں پالتا رہا, ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا آج کے جشن کی مبارکباد کس کو دینی ہے؟ بولے حضرت ابو طالب علیہ السلام, اس لیے کہ اس گھر میں رسول اللہ کی ولادت. حجرہ تھا حضرت آمنہ کا, ساتھ میں حجرہ تھا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہما کا. بس آخری چند جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. سر اٹھائیے گا. 12 ربیع الاول سے لے کر آج 17 ربیع الاول تک صاحبان ایمان, عاشقان رسول, رسول کی نعتیں, رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میرا مطالعہ یہ ہے کہ سب مسلمان رسول کی نعتیں پڑھتے ہیں. تاریخ میں بڑے بڑے نعت خاں گزرے ہیں, لیکن جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی نعت پڑھی اس کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. سنیں گے وہ نعت؟ کون ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا؟ مولا علی کی والدہ, رسول اللہ کی چچی, نا جملہ بہتر کرو, رسول اللہ کی پالنے والی ماں. او حلیمہ سعدیہ کا ذکر کرنے والوں, یقیناً ذکر ہونا چاہیے. اللہ نے عظمت دی ہے حلیمہ سعدیہ کو بھی, لیکن اس عظمت میں فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو فراموش نہ کرو کہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یا امی بعد امی, کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے, پالنے والی ماں ہے. رسول اللہ کو کون؟ حضرت ابو طالب کا حرم, حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد. بھائی جان, سب سے پہلی نعت رسول اللہ کی جس نے پڑھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو. حضرت فاطمہ بنت, سر اٹھائیے گا. 17 ربیع الاول کی صبح کو جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی, حضرت آمنہ بنت وہب کے پاس اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد موجود تھی. جو کچھ ولادت کے احوال تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, حضرت آمنہ میں بھی اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی. قبلہ توجہ کیجئے گا, آج کے دن کی بابرکت فضائل ہدیہ کر رہا ہوں. جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے, اٹھی اپنے حجرے میں آئی. میری تو دیکھے گا, حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے حجرے میں ٹہل رہے تھے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, ذرا ذہن میں نقشہ بناؤ. انتظار میں تھے, انتظار میں تھے, کیا خبر آتی ہے؟
دروازہ کھلا، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی. بھائی جان اپنے اذہان کو میرے لفظوں کے ساتھ رکھیے گا. جیسے اندر داخل ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک حضرت ابو طالب کو دیکھا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی نعت پڑھنی شروع کی. جا کے صاحبہ دل بیٹھیں، کہتی ہیں اے سردار مکہ، اے شیخ متھا، اے شیخ بطھا، اے کلید بردار کعبہ، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پاک و پکیزہ بھتیجا عطا فرمایا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کے اس بھائی کے ہاں جو حیات نہیں ہے بیٹا عطا فرمایا ہے. اے شیخ بطھا، کیا پاک و پکیزہ بچہ ہے کہ جیسے ہی وقت ولادت قریب آیا مجھ پر بھی غشی آئی، آمنہ پر بھی غشی آئی. جب غشی سے ہماری آنکھیں کھلی، ہم نے دیکھا ایک پاک و پکیزہ بچہ ہے جو سجدے میں ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، بولو بھائی، جو بچہ سجدے میں ہے. ہم حیران ہوئی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں. کہا ہم نے کان لگایا تو بچہ سجدے میں پڑھ رہا تھا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نعت پڑھ رہی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد اور فرماتی ہے کہ جیسے بچے نے سجدے سے سر اٹھایا ہم نے دیکھا کہ بچے کی پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا کہ اس نور سے پوری کائنات منور و روشن ہو گئی. میں نے بھی اور میری بھاوج آمنہ نے بھی وہی اس گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھا. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، بی بی نعت پڑھ رہی ہے، شام کے محلات کو دیکھا. اے شیخ بطھا، ہم نے دیکھا آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. اے شیخ بطھا، ہم نے اس حجرے میں ہاتف غیبی کی ایک صدا کو سنا جو کہہ رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شیخ بطھا اس صدا کو سنا، نور ساطع ہو گیا. ساوا کی جھیل جو خوش تھی اس میں پانی چلنا شروع ہو گیا. کیسر و کسرا کے کنگرے گھر گئے. عزیزو، بی بی نعت پڑھ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ آتش کدائے فارس کی آگ بجھ گئی. فرشتوں نے گھر کو گھیرے ہوا تھا، فرشتے تہنیت دے رہے تھے. فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے سامنے نعت پڑھ رہی تھی اور ابو طالب مسکرا رہے تھے. جب بی بی نے نعت ختم کی حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، تجھے بھی مبارک ہو کہ اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا، لیکن تو بتا کیا تجھے بھی ایسا بیٹا چاہیے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، کیا تجھے بھی ایسا بچہ چاہیے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے شیخ بطھا، ایسا بچہ کس ماں کی خواہش نہیں ہوگی؟ تو ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ 30 سال انتظار کرو، اللہ 30 سال کے بعد تجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. فرق یہ ہے کہ یہ نبی ہے، آنے والا اللہ کا ولی ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام 30 سال کے بعد کی بھی خبر دے رہے ہیں. کہا کہ یہ بچہ آیا ہے میرے گھر میں، اور اے فاطمہ بنت اسد تیرا لال آئے گا اللہ کے گھر میں. یہ نبی ہے وہ اللہ کا ولی ہو. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ دونوں ایک ہی نور کے دو حصے، اللہ نے ایک ہی نور کو اکٹھا بھیجا ہے. اور صلب حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب سے اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں بانٹا.
نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں، نور کا دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ ایک عام الفیل 17 ربیع الاول کو ابو طالب کے گھر میں آغوش آمنہ میں محمد الرسول اللہ بن کے چمکا، اور جو صلب ابو طالب میں گیا وہ 13 رجب جمعے کی صبح کو بیت اللہ میں آغوش فاطمہ میں علی ولی اللہ بن کے چمکا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضور آپ کو بھی حضور کی ولادت مبارک ہو۔ بیان میں نے سمیٹ دیا، گفتگو ختم، اور شکر گزار ہوں آپ نے بڑی توجہ سے سماعت فرمایا۔ سید زادے سے بھی معذرت انہیں بٹھایا۔ بس آخری جملہ، سورہ انفال میں خدا ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں کہ اللہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا میرا رسول جب تک تو ان میں موجود ہے۔ ہائے ہائے، جس نبی رحمت کو خدا نے بھیجا اس نبی کی شان یہ عطا فرمائی کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ میرا حبیب تو ان میں۔ بھائی جان، جب میں حاجیوں کو لے جاتا ہوں نا مدینے تو تمام حاجیوں سے کہتا ہوں، اور یہ مجھ سے یہ عمل کرنے کے لیے آگا آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ذلو، جو آپ کے پاکستان کی عزت ہے، نجف اشرف کے مراجع میں سے ایک مرجع اعظم ہے، اللہ نے یہ عزت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کی قوم سے ایک مجتہد ہے، مرجع، جو اجمی ہو کے عرب کو پڑھا رہا، مسلمہ مجتہد، مسلمہ مرجع، جو اس وقت حوزہ علمیہ نجف اشرف کے 3 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ اسحاق الفیاض، اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ بشیر النجفی۔ اور آپ کے لیے عزت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا آپ کی قوم کا ایک فرد اس وقت نجف میں مرجع کی صورت میں موجود ہے۔ جب بھی دائماً حجاج کرام، بسم اللہ، دائماً حجاج کرام ان کے محضر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا ہمیں کوئی نصیحت فرمائے، ہم حج پہ جا رہے ہیں یا ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری صرف ایک نصیحت ہے، اپنی طرف سے بھی اور میری نیابت میں بھی، آپ جب روضہ رسول پر جائیں، رسول اللہ کے روضے کی جالیوں پر یا گنبد خضرا پہ نظر پڑے تو اپنی طرف سے بھی اور میری نیابت میں بھی قرآن کی اس آیت کی تلاوت کریں۔ سنیں گے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ میرا حبیب وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور پھر وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک، تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، تیری بارگاہ میں آ کر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اور پھر تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اے حبیب تو ان کے لیے اللہ کو بہت بڑا بخشنے والا پاؤ گے۔ تو آج میلاد مصطفیٰ ہے، ہم سب بھی آقا کی نیابت میں اور اپنی نیابت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر یا یہیں سے اپنا پیغام بھیج کر کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، اور یقیناً اللہ ہمارے لیے غفور الرحیم ہوگا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میرا حبیب اللہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک تو ان میں موجود ہے۔ ظاہراً رسول کا وجود مقدس ہم میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ
یثرب میں اس پاک و پکیزہ گھر میں وجود مقدس کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہراً اگرچہ رسول کا وجود ہم میں نہیں ہے۔ یہ ہے ایک نسخہ، خدا نے دوسرا نسخہ بھی دیا۔ ایک، اللہ اس صورت میں عذاب نہیں دے گا جب تک رسول تو ان میں موجود ہے، اور دوسرا نسخہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ اس پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا جو کثرت سے استغفار کرتے ہو، اور استغفار کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ استغفار بھی نماز ہی کی صورت میں ایک فریضہ ہے جو ہم پر ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں۔ پروردگار ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ایسی خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک